الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا. اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما. وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے. وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی. اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پچھلے جمعہ پاک پر جو گفتگو ہم نے کی، مختصر سی اس کے ساتھ ایک ربط قائم کرتے ہوئے آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے. اور ربط قائم کرنا چونکہ میں نے ضروری سمجھا، اور اسے ایک عجیب سی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، تو جی چاہتا ہے کہ ربط قائم ہو تو پھر بات آگے بڑھے. اگر ہمیں لطف و عنایات نصیب ہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے خاص محبت و شفقت و صدقہ نصیب ہے،
آپ کے گھرانے کی خیرات نصیب ہے تو پھر غلاموں کو چاہیے کہ وہ تذکرہ تو کرے نا۔ کھاتے جو حضور کا ہیں، سانس بھی لیتے ہیں تو حضور کے صدقے سے لیتے ہیں۔ ہم تو تنکا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو ایک تنکا اٹھانے کے بھی قابل نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے در مصطفیٰ ہی کی خیرات ہے، آپ کی خاص عنایات ہے، آپ کے صدقے سے ہے۔ اور ہمارا یہاں جمع ہونا، اللہ کے ذکر کے واسطے جمع ہونا، حضور پر درود و سلام پڑھنے کے واسطے جمع ہونا، ہمارا حلقہ ذکر قائم کرنا، حلقہ درود قائم کرنا، یہ وہاں سے اجازت ہے تو آئے بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیسی راز کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں۔ کبھی غور تو کریں، کیسی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، کیسا راز ہم پر آشکار فرما دیا۔ اور لوگوں، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، حقدار ہیں۔ اور بولو تو صحیح، او حضور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں تو بندہ پریشان کیسے ہو جائے، اسے تکلیف کیسے آ جائے، اسے مصیبت کیسے آ جائے، اور اگر تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو غلام پریشان کیسے ہو جائے جب حضور جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پریشانی کے آثار کیسے چہرے پر آ جائیں، غم کے آثار کیسے آ جائیں۔ فرمایا جو میرے دوست ہیں انہیں میں نے خوف و غم سے بری کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اور جنہیں رب دوست رکھتا ہے، اور خدا کی قسم جو جنہیں غلامی مصطفیٰ نصیب ہو جائے وہی خدا کے دوست ہیں۔ جنہیں حضور کی آغوش غلامی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہی خاص لوگوں سے محبت بھی فرماتا ہے، انہیں خوب دوست رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، حقدار ہے۔ اب شارگ کیا ہے اور جان کیا ہے، اور جان سے بھی زیادہ قریب کیا ہے؟ یہ جو ہماری مین آرٹری ہے اسے کہتے ہیں شارگ۔ فرمایا میں تمہاری اس خون کی نالی کے قریب ہوں۔ ذرا سادہ الفاظ میں سمجھے نا، بھی رب کہاں ہے؟ اسے مسجد میں پکارتے ہو، اسے گھر میں پکارتے ہو، اسے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی ہے اسے پکارتا ہے، وہ مجھے پکارنے والے میں تیری شارگ سے بھی قریب ہوں۔ یہ جو خون کی نالی ہے میں اس کے قریب ہوں، اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اب جان کہاں ہے؟ یہ جو خون کی نالی ہے میں اس کے قریب ہوں، اس نالی کے اندر خون چلتا ہے، خون کے اندر جان چلتی ہے، اور میرا حبیب مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ میں تمہارے اطراف و اکناف میں بھی ہوں، اور جسے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جائے، جسے حضور کی غلامی نصیب ہو جائے، جسے آپ کی اتباع و فرما برداری نصیب ہو جائے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کا دیا روشن ہو جائے، وہ جہاں بھی دیکھتا ہے رب کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، وہ جہاں بھی دیکھتا ہے حضور کا دیدار گنبد خضرا اس کے سامنے ہو۔ اب اس کو اگر علمی جہت سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خواہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، میرا کوئی امتی، اب یہاں پر یہ جو لفظ امتی آ گیا ہے بڑا جامع ہے۔ اب حضور کا امتی کون ہے اور کون کون ہے اور کہاں کہاں ہے، سوچ لو۔ مالا اعلیٰ پر
عالم ارواح پر بھی امتی کس کے ہیں؟ بولو، اور بولو تو صحیح، عالم نوری میں امتی کس کے ہیں؟ تو پتہ چلا ملائک بھی حضور کے امتی، جنات بھی حضور کے امتی، یہ جانور بھی حضور کے امتی، یہ مخلوقات جتنی بھی ہے وہ حضور ہی کی امتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کی نبوت و رسالت کی چادر تلے ہے۔ تو سونے کی بادشاہت تو دیکھو، فرمایا کہ میری رحمت ہر شے پر، میری رحمت کی جھولی اس قدر وسیع ہے کہ ہر شے ہی اس کے دامن میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بولو تو صحیح، میری رحمت کی وسعت کیا ہے کہ ہر شے ہی اس کے دامن میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شے باہر ہے تو وہ شے ہی نہیں، وجود جسے نصیب ہو گیا، جسے ظہور نصیب ہو گیا، وہ میری رحمت کی جھولی میں ہے۔ اب وہ رحمت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اب بولو تو صحیح، اب اس قاعدے سے، اس علمی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ذرے ذرے پر نبوت و رسالت کی چادر ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ میرا امتی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ملائک میں سے ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، وہ جہاں بھی کوئی بستا ہے، جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کا درود سنتا ہوں۔ اب ذرا غور تو کریں، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہماری طبیعت و حال میں غم کیسے آ جائے، تکلیف پریشانی کی کا اگر ابتلا کی وادی سے گزر ہوتا ہو تو ہمارے چہروں پر غم کے آثار، پریشانی کے آثار کیوں کر آئیں؟ حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم جہاں بھی درود پڑھے، فرمایا میں تیرا درود سنتا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ جہاں بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں، سلام سنتا بھی ہوں، اور اگلی بات بڑی لطیف فرمائی، میں خود جواب بھی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ایک غلام بیٹھا ہو بکل مار کے، میں بڑی خاص بات، بڑی وجدانی کیفیات کی باتیں کر رہا ہوں، خطابات ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ وجدان جو مجھے میرے مرشد پاک کے وسیلے سے ملا، میں اس مطابق بات کر رہا ہوں، اس چشمے سے بات کر رہا ہوں۔ غلام یہاں بیٹھا ہو بکل مار کے اور دل میں حضور پر درود محبت سے بھیج رہا ہوں، بیٹھا یہاں ہے، فرمایا وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، جب وہ درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرا حبیب تیری جانوں سے بھی زیادہ اور قریب ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب تو درود پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ اب غلام یہاں بیٹھا بکل مار کر، یہ مومنوں پر احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے، اور جہاں بھی تو بیٹھا ہے، جب تیرا جی چاہے تو درود پڑھ، گنبد خضرا سے ربط قائم ہو جائے۔ غلام درود پڑھتا ہے، یہ ہماری جانوں پر، وہ بولو احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں نے تم پر احسان عظیم فرما دیا، اپنا حبیب تمہیں عطا کر۔ تو آپ اپنی جگہ سے اس حد تک محبت فرماتے ہیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ترین ہے، حقدار ہے، اور جب غلام درود پڑھتا ہے تو پھر آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ جو بات میں نے کہی کہ بکل مار کر بیٹھا ہے کونے میں، سر جھکائے، بڑی خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں درود پڑھتا ہے، اس بندے کے نصیب پر بولو رشک نہ کریں تو اور کیا کریں۔
کہ اس کا کیسا نصیب ہے کہ وہ نگاہیں بند کر لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے اور دل میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اور حضور گنبد خضرا میں سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اس کے دل سے نور، درود نور ہی ہے نا، اس کے دل سے نور جا رہا ہے اور گنبد خضرا سے جواب لے کر واپس آ رہا ہے۔ وہ درود جو ہے وہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، درود دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اور جس سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے اسے قلب سلیم عطا کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ درود بندہ پڑھتا بعد میں ہے، قلب سلیم کی سطح اسے پہلے نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس درود نے دل میں آنا ہے تو رب پہلے دل کو اس کے قابل بنا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ دلوں کے اندر نفاق نہیں رہتا، منافقت نہیں رہتی، کمی کجی کا کوئی عنصر نہیں باقی رہتا۔ جو بندہ صبح و شام حضور پر درود پڑھتا ہے اسے سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں، وہ صبح و شام آقا کی کچہری میں جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، وہ صبح و شام آقا سے باتیں کرتا ہے، وہ آقا کو سلام پیش کرتا ہے، حضور کا جواب سنتا ہے، وہاں سے لیتا ہے۔ تو جس کو یہ وسعت نصیب ہو جائے اس کے چہرے پر بولو پریشانی کیسے آئے، اس کے چہرے پر غم کی کیفیت کیسے آئے؟ تو پھر فرمایا جو میرے دوست ہیں ہم نے اس کو ہر قسم کے غم سے، خوف سے بری کر دیا ہے۔ ایک خوف دے دیا ہے، بقیہ سارے خوف و غم سے نجات عطا کر دی ہے۔ وہ ایک خوف کون سا ہے؟ اسے میں نے اپنا خوف و غم دے دیا ہے، بقیہ ہر خوف و غم سے، ہر غیر کے خوف و غم سے نجات عطا کر دی۔ تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ پھر کسی شے کا خوف نہیں رکھتے، انہیں حتیٰ کہ انہیں محشر کے دن کا بھی خوف نہیں رہتا، وہ روز محشر بھی مست علی مست۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس روز یعنی قیامت کے دن ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، کسی شخص کے اندر قوت نہیں ہوگی کہ کوئی جو بھی کر جائے۔ اس دن کی ہولناکی سے، ہیبت سے، خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوں گے اور بولنے کی جرأت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ مگر تم سنو گے اس روز بھی ایک ذرا سی آہٹ۔ پروردگار وہ ذرا سی آہٹ کیا ہے؟ فرمایا میرا ذکر کرنے والے وہ جن کے دلوں میں میرا خوف ہے، میرا غم ہے، میرے خوف و غم کے سوا ہر خوف و غم جن کے دلوں سے میں نے نکال رکھا ہے، وہ لوگ اسی طرح جیسے دنیا میں مجھے پکارا کرتے تھے وہ روز محشر بھی مست و بے خود اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اس روز بھی اللہ کو پکارتے ہوں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے نماز عصر کے جتنا ان کا دورانیہ ہوگا۔ جیسے نماز عصر پڑھ کر آپ فارغ ہوں کتنا وقت لگتا ہے؟ بس فرمایا کہ اتنا وقت گزرے گا وہ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہے، ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ اللہ پاک سے عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے حساب و کتاب کا دن گزر گیا، حکم ہوگا گزر گیا۔ بس ان کے لیے اتنا سا وہ وقت ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مست و بے خود اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج بو دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں نے ابتدا میں بتا دیا وہ کون لوگ ہیں، اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت کا عشق کا دیا روشن ہو، وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے رب محبت کرتا ہے، جن کے سینوں کے اندر
جن کے دلوں میں رب بس جاتا ہے، جن کے دلوں کو رب اپنا مقام قیام بنا لیتا ہے، اور جس دل میں حضور کی محبت کا دیا روشن ہو۔ تو فرمایا کہ بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں، کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں اور جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تو ساری دنیا ہی ہے نا۔ مزہ تو ہے نا کہ وہ رب کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ راز کی بات یہ ہے کہ اس سے محبت کی توفیق ملتی ہی اس وقت ہے جب وہ تجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ محب اور محبوب کا رشتہ اور قائم ہوتا ہی اس وقت ہے جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی محبت کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک بڑے جلیل القدر اولیاء اور صالحین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خادمہ خریدی اور میرے گھر میں ایک خادمہ تھی، تو دن کو وہ کام کاج کیا کرتی اور رات کو وہ معلوم ہوتا کہ آرام نہ کرتی، جاگتی رہتی۔ ایک دن میں نے اس کو جس جگہ ٹھہرایا تھا وہاں سے کچھ باتیں کرنے کی آوازیں آئیں، تو میں معلوم کرنے کی غرض سے قریب ہوا تو کیا دیکھا کہ مصلی پر کھڑی ہے اور اللہ سے باتیں کر رہی۔ اور باتیں کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار عالم، تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اسے ایسے ہی قائم و دائم رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو اس کی اصلاح کے واسطے میں داخل ہوا اور اسے کہا کہ بی بی ایسے نہ کہو کہ تجھے جو مجھ سے، یوں کہو کہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس کو قائم و دائم رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مسکرائی اور کہنے لگی اس کو مجھ سے محبت تھی تو مصلی پر کھڑا کیا ہے نا، یہ محبت اس کو مجھ سے تھی تو اس نے مجھے مصلی پر کھڑے ہونے کی، قیام اللیل کی توفیق بخشی ہے۔ میری محبت تو اتنی طاقت رکھتی ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات بندے سے پہلے محبت فرماتا ہے اور پھر اسے اپنی محبت، اپنی رغبت کی توفیق نصیب کر دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اسے اپنے غافل ہونے کا ایک احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے استغفار کے ساتھ۔ تو پھر فرمایا کہ کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں اور جن کی جبلت میں نے یہ بیج رکھ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ خود پروان چڑھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں بڑی خاص باتیں قرآن پاک کی نص سے بتا رہا ہوں، ان کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہی جیسے جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں وہ بیج بھی خوب پروان چڑھتا ہوا ایک سایہ دار پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر محبت الہی کا بیج جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی پیدائشی وقت سے ہی سے رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اس حدیث کو حدیث الشج کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، وہ ارشاد کیا فرمایا، اے میرے صحابی، تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی آغوش غلامی میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا، اے میرے صحابی، تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تیرے اندر دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جن عادتوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور جس شخص میں وہ دو عادتیں پیدا ہو جائیں رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ ایک حلم اور بردباری، اور دوسری نرمی اور ملاطفت۔ دل کا اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے، میں سمجھانے کی غرض سے اسے بڑا آسان کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے،
آپ کے لیے غیبت کرتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، تو آپ کے اندر حلم اور بردباری کی ایسی سطح موجود ہو کہ آپ ہر چیز کو ہی برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کے خلاف آپ کو گالی ہی کیوں نہ دے دے، آپ کے خلاف جو مرضی کچھ کیوں نہ کہہ دے، آپ کو جتنی ہی کیوں نہ تکلیف پہنچا دے، آپ کے دل سے اس کے لیے حضور کا امتی ہونے کے ناطے خیر کی دعا نکلے۔ دل کا اتنا وسیع ہونا، اور بولو ایسا دل تو پھر اولیاء کا ہی ہے، ایسا وسعتوں والا دل، ایسا عالی شان دل تو ان کا ہی ہے نا۔ ان کے پاس جو بھی آ گیا، خواہ وہ رشتہ دار تھا، پہچان والا تھا یا نہیں تھا، اس سب کے لیے خیر ہی کا۔ ان کے وجود سے، ان کے دلوں سے ہر خاص و عام کے لیے خیر ہی خیر نکلتی ہے۔ دشمن بھی کوئی آ جائے، میں نے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھا، آپ کے پاس اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا کہ لگتا کہ شاید یہ دشمن نہیں ہے، یہ بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا۔ ایسی وسعت تھی دل کے اندر۔ تو اگر کوئی فرمایا کہ حلم اور بردباری کی ایسی کیفیت اگر تیرے دل کے اندر آ جائے، کوئی کچھ بھی تجھے کہے، تیری دل کی وسعت ایسی ہو کہ تو ہر شے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر برداشت کر جائے، کسی سے گلہ تک نہ کر، اپنے دل سے بھی گلہ نہ کر۔ اور دوسرا فرمایا نرمی اور ملاطفت، یعنی تیرے دل کے اندر دل چھوٹا نہ ہو، میری بات کو سمجھ، دل وسعت والا ہو، دل کے اندر نرمی کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہو، آخر کوئی دشمن بھی کیوں نہ آ جائے، تیرے دل میں اتنی نرمی اور وسعت ہو کہ اس ہر چیز کو سما جائے، ہر چیز تیرے دل کے اندر بولو سماتی چلی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ دو جس کے دل کے اندر، جس کے خواص کے اندر، طبیعت و حال کے اندر یہ دو صفات آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب جب یہاں تک بات ہو گئی تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں یہ جو خصلتیں جس کے بارے میں آپ نے مجھ پر آشکار یہ راز فرمایا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ان دو خصلتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کیا یہ ابھی سے ہیں یا کافی پرانی ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ خصلتیں بہت پرانی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تیری جبلت میں رکھ دی تھی اور تیرے وجود کے ساتھ ساتھ یہ پروان چڑھ گئی۔ بات کو سمجھو، تو پتہ چلا کہ صفات جو ہیں، خلق حسنہ کی جو کیفیات ہیں، وہ اس حدیث پاک کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جبلت میں بھی ہوتی ہیں اور مکتسب بھی ہوتی ہیں۔ میں علمی بات کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کی روشنی سے، شرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے اندر خلق حسنہ کی کیفیات ہیں اور کس بندے کے دل کے اندر ولایت کا کوئی میدان سجا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نے کسی بندے کے دل میں محبت کا بیج بویا ہوا ہے، تو وہ جبلی بھی ہے اور مکتسب بھی ہے۔ آپ کی جبلت کے اندر بھی آ جاتا ہے اور بندہ محنت سے، مجاہدے سے، مشقت سے حاصل کر بھی لیتا ہے۔ ولایت جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، انعام ہے، اور انعام جو ہے وہ پیدائشی طور پر بھی مل جاتا ہے، میری بات کو سمجھیں، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، اور عبادت و ریاضت کرنے سے بھی اور ان کاموں کے اپنانے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دیتی، محنت سے، مجاہدے سے۔ تو اب یہاں پر جو ایک بات جو سمجھنے والی، جو کچھ ایک نقطے میں نے اخذ کیے، وہ کیا ہے کہ اب بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اندر ایسی خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری محبت کا رشتہ قائم ہوا یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ پتہ سانوں کینج لگے گا بھی اللہ ساڑھے نال محبت کردا ہے کہ نہیں، یا ہمارے دل میں اس کی محبت کامل ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ اگر تمہاری آنکھیں اپنے وجود پر غور کرو، میں مفہوماً سمجھا رہا ہوں، وقت آپ کا ہو گیا، یہ آخری بات، اگر تمہاری نگاہیں گناہوں سے پاک نہیں ہیں، اپنی نگاہوں کو غور کرو، اگر تمہاری نگاہیں ایسے کاموں کی طرف اٹھتی ہیں، ایسی چیزوں کی طرف اٹھتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، تو سمجھ جا کہ رب تیری نگاہ کا محافظ بولو نہیں بنا۔ یہ حدیث پاک حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو جس سے رب محبت کرتا ہے، رب اس کے وجود کا سر تا پا محافظ بن جاتا ہے۔ فرمایا اپنی نگاہ کو دیکھ، تیری نگاہ اگر ایسے کام کی طرف، ایسے مناظر کی طرف اٹھتی ہے، ایسے کاموں کی طرف اٹھتی ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو پھر سمجھ جا ابھی رب تیری نگاہ کا محافظ اور نہیں بنا۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ، اگر تیرے ہاتھ ظلم کی طرف اٹھتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف اٹھتے بڑھتے ہیں، تو پھر سمجھ جا کہ رب تیرے ہاتھوں کا محافظ نہیں بنا۔ اپنے دل کے حال کو دیکھ، اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا غیر بستا ہے، ایسے کاموں کی طرف تیرے دل کے اندر رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی، تیرا دل ایسے کاموں کی طرف لپکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو سمجھ جا رب تیرے دل کا محافظ۔ وہ جو محب اور محبوب کا رشتہ ہے نا، جسے ہم ولایت کہتے ہیں عرف عام کے اندر، ابھی ولایت کامل نہیں ہوئی۔ ولایت جس وقت کامل ہو جاتی ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت جس وقت آ جاتی ہے، تو پھر دل اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ اس دل سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی قوی دلیل یہ ہے، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ تیری نگاہ غیر کی طرف نہ اٹھے، تیرے ہاتھ غیر کی طرف، ظلم کی طرف، گناہ کی طرف نہ اٹھیں، تیرے قدم گناہ کی طرف نہ چل کر جائیں، تیرے دل کے اندر اللہ کے غیر کی محبت و رغبت باقی نہ رہے۔ اگر تیرا دل اس کے غیر سے پاک ہے، بس اس ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، صبح بھی اسی کو یاد کرتا ہے، رات کو بھی اسی کو یاد کرتا ہے، تو پھر سمجھ جا کہ رب تیرے وجود کا محافظ بن گیا ہے، اور بن گیا ہے تو سمجھ جا تو ولایت کے مرتبے پر فائز ہے۔ میری بات کو سمجھ۔ تو پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر، چونکہ اس کی مطابقت سے ہے تو اس کا تذکرہ بھی کرتے چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ سے راضی ہے اور اس کی رحمت کا سائبان تجھ پر تنا ہوا ہے، تو اپنے روزمرہ کے معمول کو دیکھا کرو۔ جیسے مثال کے طور پر آج جمعے کو ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، آج سے پچھلے جمعے تک کا سارا ہفتہ کھنگال لو، اگر خود کو ایسے کاموں میں پاؤ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اپنے دل کی خوشی اور سکون ایسے کاموں میں تمہیں ملتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو سمجھ جا تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تجھے پچھلا سارا ہفتہ ایسا ملے کہ ان کاموں میں مشغول خود کو پائے جس سے اللہ پسند فرماتا ہے اور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، اگر ایسے کاموں میں خود کو پائے اور اپنے دل کی رغبت و سکون تجھے ایسے کاموں میں ملتا ہو، نماز پڑھ کر تجھے سکون ملتا ہو، تسکین ملتی ہو، اللہ کا ذکر کر کر تجھے سکون ملتا ہو، اگر نماز رہ جائے تو تجھے مچھلی کی طرح تو تڑپتا ہو، بے چین رہتا ہو، اگر کوئی دن درود سے خالی گزر جائے تو تیری رات تجھے نیند نہ پڑے، اگر ایسی کیفیت میں ہے تو سمجھ جا کہ اللہ کی رحمت کا سائبان تجھ پر تنا ہے۔ اگر ایسی کیفیت تیرے دل کے اندر ہے، اگر کوئی ایک لمحہ بھی حضور پر درود پڑھتے ہوئے بغیر نہ گزرے، تو سمجھ جا اللہ تجھ سے راضی ہے اور اس کی رحمت کا سائبان تجھ پر تنا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قضی اور خامیوں کو درگزر فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما۔
اپنے مقربین جیسی صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جس سے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے اور جس سے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی اور قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔